نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے سنا اور دیکھا کہ شہر قائد کراچی میں جو سندھ ہائی کورٹ ہے، اس عدالت کے اندر گستاخان رسول، گستاخان قرآن اور توہین صحابہ اور اہل بیت کرنے والے انتہائی غلیظ قسم کے گستاخوں کا کیس تھا، اور وہ ضمانتیں لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر جو واقعات ہوئے وہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں وہ کیس عدالت کے سامنے آیا، اس نے مدعی کو ڈانٹا، وکلاء کو نہیں سننا چاہا۔ جو تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میرے حصے کا کام تھا وہاں کورٹ میں، وہ میں نے الحمدللہ سر انجام دینے کی کوشش کی، اپنی بات بھی پہنچائی جج تک، لیکن جج صاحب نے جس طریقے سے مجھے باہر نکالا، وہ کسی بھی طور پر کسی جج کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن مغربی نظام میں بھی اس کا تصور نہیں ہے۔ وہاں جج سنتے ہیں، لیکن ہمارے جج نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور کیوں وہ اتنی ہمدردی گستاخوں کے ساتھ دکھا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد ملک کے کئی علماء کی طرف سے اس کی مذمت آئی جج کی کہ جناب یہ بہت غلط ہوا، لیکن وہ مذمت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی ٹی ایل پی وہ تو بدنامی بیچارے اسی لیے کہ جناب وہ یہ شدت پسندی ہے، حالانکہ یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ تو مسلمان کا آئینی حق ہے، اور وہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گستاخ کو ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد ایف آئی اے جب رپورٹ ہوتی ہے تو وہ گرفتار کرتی ہے۔ جو آدمی رپورٹ درج کرواتا ہے وہ گستاخ کے گھر پہ حملہ نہیں کرتا، وہ قتل نہیں کرتا، بلکہ وہ قانون کے پاس جاتا ہے اور قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب پورے ثبوت، موبائل کا ڈیٹا، پھر اس کی جو فرانزک ہے، وہ سب کچھ ہونے کے بعد کورٹ کے سامنے آئے اور کورٹ کا یہ رویہ ہو، تو بتائیے پھر وہ شکایت کرنے والا کدھر جائے، وہ کیا کرے؟ پھر آپ اس کو شدت پسندی کہیں گے، پھر کہیں گے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہم تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور پنجاب میں الحمدللہ اس حوالے سے جہاں جہاں یہ کام چل رہا ہے، وہ اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا ایون سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ کیس گئے ہیں، تو وہاں تو یہ نظام چل رہا ہے۔ جج کا کام ہے کہ وکلاء سے کیس کے میرٹ کے حوالے سے بات کرے، تو وہ یہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہم ججوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ یعنی ایک کام ہو جائے، اس کے بعد مذمت کی تقریریں کرنا، یہ سعادت والا کام ہے۔ بعد میں جلوس نکالنا، یا جب آپ تک ساری چیزیں پہنچا دی گئی علماء تک، تقریباً جتنی قیادت ہے اس قیادت کو بٹھا کر چیزیں دکھا کر بتا دیا گیا کہ جناب ملک میں اس طرح سے توہین ہو رہی ہے۔ اس کی میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کام کیا گیا، اور الحمدللہ اس فقیر کو سب سے پہلے سعادت ہوئی کہ ہم نے کچھ 2 سال پہلے میڈیا پر لوگوں کو آگاہی دی کہ جناب اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، والدین اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں بڑے بڑے افسران کے بچے، بیوروکریسی والوں کے بچے، سیاستدانوں کے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام ریڑی والا، عام چوڑیاں بیچنے والا، اس طرح کے لوگ، اور پھر مدارس سے بھی متعلقہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، تو یہ اس طرح کی توہین میں مبتلا ہیں۔ اب وہ بار بار ہم توہین کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے، دیکھیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا نبی علیہ السلام کے بعد کسی آدمی نے توہین کی تو صحابہ نے اس کو سزا دی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ توہین کے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس توہین کو روایت نہیں کیا۔ اور دوسری بات، معلومات کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ توہین آمیز جو مواد ہے، وہ مواد آگے بڑھانا از خود ایک توہین ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا، کسی نے صحابہ کو گالی دے دی، کسی نے اہل بیت کے خلاف بات کر دی، ویڈیو جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اوپر لکھا جاتا ہے یہ بڑا بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اور گالیاں لکھ کر اور نہ جانے کیا کچھ، اس کو آگے شیئر کریں۔ یہ جو آگے شیئر کرنا ہے، یا گستاخی کی شیئرنگ کرنا ہے، یا گستاخی کو آگے بڑھانا ہے، یہ از خود ایک جرم ہے بہت بڑا، اور اس پر سزا ہے سخت ترین۔ ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بار بار ہم
وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتے. علماء تک پہنچ کے یہ بات پہنچا دی گئی ذمہ دار لوگوں تک کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جج ہوں، وہ اقبال کلوڑو ہو یا وہ سیشن کورٹ کا کوئی جج ہو، جب عدالت میں گستاخوں کے لوگ متحد ہو کر عدالت کو بھر دیں گے، اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہاں عدالت کے اندر جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پیرا دینے والے ہوں، وہ وکیل بھی 2-4 ہوں، اور جو لوگ شریک ہوں وہ بھی 10-12 سے زیادہ نہ ہوں، اور وہ بھی تحریک کے قائدین کو فون کر کے ان کی منت سماجت کی جائے کہ جناب آپ بھیج دیں، کبھی اس تنظیم کو، کبھی اس تنظیم کو، اس کورٹ میں اس تنظیم کے 10 لوگ آ گئے، اس کورٹ میں اس تنظیم کے 10 لوگ آ گئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس اس دن یہ وقت نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے توہین خدا ہو رہی ہے، یہاں اللہ رب العالمین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اب وہ میں دہرا نہیں سکتا. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ ہماری صبح آنکھ نہیں کھل سکتی؟ ہم وقت پر کورٹ نہیں پہنچ سکتے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ. ہم جج کی مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن اس مذمت کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں میں نہ ہوتا، میں تو کوئی ہوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ غرور، تکبر، ان تمام چیزوں سے دور رکھے، وہاں کوئی عالم دین میری جگہ اور قد کاٹھ والے بڑے عالم جو نامی گرامی ہوں، وہ اٹھ کے بات کرتے جج کے سامنے، اور ہم جیسے طالب علم اس کے پیچھے 50-60 کھڑے ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کورٹ سے باہر نکالتے؟ جج صاحب پولیس کو بلا کے کہتے گھسیٹ کے باہر نکالو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. باہر عدالت کے 100,000 لوگ موجود ہوتے تو رنگ بدلا ہوتا. یہ توجہ طلب بات ہے ناظرین، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ تنظیموں کے لوگوں کو اور عام مسلمانوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ کوئی آدمی عمران خان کے خلاف بات کرے تو کورٹ میں عمران خان کے لوگ آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، حملہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدالت کے اندر جانے کا آئینی حق ہے، وہ جانے پہ ہم بات نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب کے خلاف بات ہو، ان کے لوگ جو ہے نا وہ MNA MPS صبح سویرے وہ کورٹ پہنچے ہوتے ہیں، وہ اپنی نیندیں اپنے سیاسی قائدین کے لیے قربان کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ پہنچے ہوتے ہیں، جی ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن بھئی احترام کرتے ہیں تو آپ 1500 کی تعداد میں کیوں آئے؟ پورے ملک سے لوگ عدالت میں کیوں پہنچ رہے ہیں؟ وکیل جو ان کی پارٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ نعرے بازی زندہ باد مرد آباد کی کر رہے ہوتے ہیں. میں وکلاء سے کہوں گا، کیا نبی علیہ السلام صرف وہ لوگ جنہوں نے رپورٹ کیے کیس ان کے نبی ہیں، آپ کے نہیں ہیں؟ آپ کے کان پر جوں تک کیوں نہیں رنگتی؟ وکلاء طبقہ اس پر توجہ کرے. اور اسی طریقے سے میں مذہبی تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، میں بغیر کسی اختلاف کے، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل الحدیث ہوں، وہ شیعہ ہوں، تو انہیں اہل بیت جس لیول پر ہو رہی ہے، یہاں کوئی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ذرا سی بات ہو جائے ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ توہین نہیں ہوتی، وہ چیز کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہے، کوئی کوٹ کر دے، ماضی میں یہ سب کچھ ہے. لیکن جس طریقے سے توہین اہل بیت اس وقت ہو رہی ہے، اس دھرتی پر نہیں ہوئی کبھی اس لیول کی توہین اہل بیت. لیکن کان پر آپ کے جوں تک نہیں رنگتی. کیا سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے اہل بیت کو استعمال کرنا ہے؟ صحابہ کے نعرے ہم لگاتے ہیں، جو امہات المومنین کی توہین اور صحابہ کی توہین ہو رہی وہ بیان سے باہر ہے. کیا صرف صحابہ کے ہم نے نعرے لگانے ہیں؟ ان کی توہین روکنے کے لیے ہم نے کردار ادا نہیں کرنا؟ ہم عاشق رسول ہیں، نالین ہم اپنے سر پہ لگاتے ہیں، عشق نبی میں ہم جھومتے ہیں، نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہو اور شدید ترین توہین کی جا رہی ہو، اور اس توہین کے مرتکب آدمی کا کیس لگا ہو عدالت میں، اور ہم عاشق رسول وہاں نہیں پہنچتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے والوں کے حوالے سے ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم توحیدی کہلاتے ہیں تو ہماری توحید کہاں چلی گئی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جج کو گریبان سے پکڑیں، لیکن کہ جج کو یہ تو بتائیں کہ جج یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سے ہمارے دل زخمی ہیں. تجھے کہتے ہیں
تیری عدالت میں آئے ہیں کہ تو ان کو سزا دے اور ملک تاکہ گستاخوں سے پاک ہو، تو پھر نظام بہتر ہوگا۔ سوچئے گا ضرور۔ مجھے کہیں گے کہ میں جذباتی ہو گیا، میں جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، ہماری تو جانیں حاضر ہیں، لیکن علماء کرام آپ کہاں کھڑے ہیں، وکلاء آپ کہاں کھڑے ہیں، دیگر عامت الناس، سیاسی جو مذہبی جماعتیں ان کے کارکنان کہاں کھڑے ہیں۔ میں کئی لوگوں کے پاس خود چل کے گیا ہوں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم صبح یہ کریں گے، لیکن صبح ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، فون نہیں اٹھتا۔ تو سوچئے گا ضرور، اگر ہم نے اس زندگی میں یہ کام نہ کیے تو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت کے دن ہمارا سامنا صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے ہوگا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے گا ضرور، تھوڑا نہیں، پورا، اور پورا سوچ کر اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ اس وقت ہم کیا کریں۔